یہ دنیا ایک سٹیج ہے، یہاں ہر روز اربوں کردار ایک وقت میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کردار جس خاموشی سے آتے ہیں اتنی ہی خاموشی سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو جانے سے پہلے اپنے نقش اس طرح ثبت کرتے ہیں کہ وہ وقت کے پنے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ ایسے ہی کرداروں سے بھری ہوئی ہے، صرف پردہ اٹھانے کی دیر ہے۔ چلیے تاریخ کا پردہ اٹھاتے ہیں اور 4 صدی قبل مسیح میں ٹیکسلا پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ٹیکسلا جہاں اس وقت برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم تھی اور جہاں چانکیہ جیسے استاد پڑھا رہے تھے۔ اسی ٹیکسلا میں چندر گپت موریہ ہندوستان کی پہلی بڑی سلطنت بنانے کے لیے اپنے گرو چانکیہ سے کچھ سیکھ رہا ہے۔ چندر گپت اور اس کے گرو چانکیہ کیا کرنے والے ہیں، ہم یہاں رکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی کلچر اینڈ ہیریٹیج اور میں ہوں نگہت اسلم، ایک اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ۔ ایسی معلومات اور اتنی تفصیل آپ کو کہیں بھی اور سننے کو نہیں ملے گی۔ تاریخ اور تہذیبی ورثے سے آگاہ رہنے کے لیے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، یعنی چندر گپت موریہ جو موریہ سلطنت کا بانی تھا۔ چندر گپت موریہ پر یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں چندر گپت موریہ کے خاندان اور پیدائش کے حالات کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جان گئے تھے کہ چندر گپت کا خاندان تاریخ میں مشکوک ہے اور اس کی شناخت جس طرح بھی کی جاتی ہے اسے کسی بھی طرح مستند نہیں مانا جاتا۔ بہرحال ہم اس ایک بات کو یقینی طور پر جان گئے تھے کہ وہ ایک لاوارث بچے کی طرح اس ہندوستان میں پل رہا تھا اور اس لاوارث بچے کو بالآخر چانکیہ ٹیکسلا لے کر آتا ہے۔ اب وہ ٹیکسلا میں کیا کر رہا ہے اور مستقبل میں وہ کیا کرے گا، اس ویڈیو میں ہم چندر گپت کی زندگی کا دوسرا حصہ جانتے ہیں اور ٹیکسلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ چندر گپت ٹیکسلا میں مقیم ہے۔ چندر گپت کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ چانکیہ دے رہا ہے۔ اس وقت کا ٹیکسلا جب چندر گپت ٹیکسلا میں موجود تھا، وہ ٹیکسلا علم و ادب کا مرکز تھا، لہذا چندر گپت نے بھی اس بہترین ماحول اور بہترین اساتذہ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کے اندر کی چھپی ہوئی خوبیاں چانکیہ کے سامنے ظاہر ہونے لگی۔ چانکیہ نے اسے 8 سال تک بہترین تعلیم و تربیت دی، تمام عملی فنون میں ماہر کیا اور خاص طور پر اسے فوجی تربیت دی۔ چندر گپت کو چانکیہ نے وہ سب کچھ سکھایا جو بڑا آدمی بننے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ یوں ٹیکسلا کو تاریخی لحاظ سے یہ بہت بڑا اعزاز ملا کہ پاک و ہند کی پہلی عظیم سلطنت کا بانی وہاں پروان چڑھا۔ چندر گپت ٹیکسلا میں ہی پروان چڑھا۔ یہ روایت پلوٹارک کے اس بیان سے بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ چندر گپت اپنی جوانی میں سکندر اعظم سے
اس کی مہم کے دوران ملا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ پہلے سے ہی ٹیکسلا میں مقیم ہو۔ مکھرجی بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکندر کے حملے کے وقت چندر گپت ٹیکسلا میں ہی موجود تھا۔ تمام یونانی ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چندر گپت واقعہ ہی ٹیکسلا میں مقیم تھا۔ کچھ ایسی روایتیں ہیں جو کہ اس بات کے ساتھ متفق نہیں کہ چندر گپت ٹیکسلا میں پروان چڑھا تھا۔ لہذا وہ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ چندر گپت کو شروع سے ہی کسی بڑے عہدے پر فائز ہونے کی خواہش تھی، اور وہ نندا کی فوج میں سپہ سالار بننا چاہتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ نندا کی فوج میں باقاعدہ سپہ سالار تھا۔ اس کے اور راجا کے درمیان کسی بات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور اس نے چانکیہ کی مدد اور مشورے سے علم بغاوت بلند کر دیا، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور دونوں کو جان بچا کر وہاں سے بھاگ۔ اسمتھ نے نہ تو بغاوت کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی اس واقعے کی کوئی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ کسی وجہ سے چندر گپت کا رشتہ دار فرمانروا راجا مہا پدمانند ناراض ہو گیا اور اسے جلا وطنی اختیار کرنا پڑی، اور وہ وہاں سے ناراض ہو کر ٹیکسلا چلا آیا، جہاں اس کی ملاقات چانکیہ سے ہوئی۔ اس سلسلے میں جسٹن کا بیان بھی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ چندر گپت نندا کی فوج میں کسی عہدے پر فائز تھا یا نہیں، وہ صرف چندر گپت اور نندا کی ملاقات کا ذکر کرتا ہے۔ اس ملاقات میں چندر گپت نے نندا بادشاہ کے ساتھ گستاخی کی، کیونکہ بادشاہ نے اس کی توہین کی تھی، لہذا بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن چندر گپت نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ عام رائے یہ ہے کہ چندر گپت کے جس نندا سے اختلافات ہوئے وہ سب سے پہلا نندا تھا، لیکن بدھ ادب کی رائے میں وہ آخری نندا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر چندر گپت کی زندگی کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ چانکیہ اور اس کے راستے ایک ہو جاتے ہیں۔ نندا بادشاہ نے دونوں کی بےزتی کی تھی، دونوں کا دشمن ایک ہو جاتا ہے، اور دونوں کی زندگی کا مقصد اس سے بدلہ لینا ہے۔ بادشاہوں سے بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان سے ان کا تاج و تخت چھین لیا جائے۔ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کرنا ضروری تھا، اور اس مقصد کے لیے انہیں ایک بڑی فوج کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ حکومت کا تختہ الٹ سکیں اور اسے ختم کر سکیں۔ لیکن جسٹن یہاں یہ بھی بیان دیتا ہے کہ چندر گپت کے نندا سے جب اختلافات ہوئے، اس وقت چندر گپت نے شاہی طاقت حاصل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بدھ مت کی کئی تحریریں جسٹن کی بیان کردہ کہانی کی تفصیلات کے ساتھ متفق ہیں، لیکن وہ نندا اور چانکیہ کے درمیان دشمنی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں پر چندر گپت بہت متحرک ہے۔ چندر گپت اور کوٹلیا چانکیہ دونوں خوش نصیب تھے کہ حالات و واقعات نے ان کی بھرپور مدد کی، اور وہ نہ صرف نندا راجا سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ وہ ایک عظیم و شان سلطنت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ چندر گپت کی زندگی کے ان سالوں کی تفصیل جب وہ جدوجہد میں مصروف تھا، یونانی ذرا سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یونانی مصنفین نے اس کے بارے میں اس وقت معلومات مہیا کی تھی جب وہ اسکندر کی مہمات کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ خاص طور پر جسٹن کی مہیا کردہ معلومات چندر گپت کے بارے میں بہت قابل بھروسہ ہیں۔ چانکیہ جب چندر گپت کی نندا راجا کے خلاف تربیت کر رہا تھا
تو حالات و واقعات اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایتھنز کا یونانی بادشاہ سکندر ایرانی بادشاہ دارا کی سلطنت کے تعاقب میں شمال مغربی ہندوستان یعنی قدیم پاکستان پر 327 ء میں حملہ کرتا ہے۔ حالانکہ ایرانی حکومت یہاں پر تقریباً ختم ہو چکی تھی یا بے اثر ہو چکی تھی، تمام قدیم پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا جو حجم اور طاقت میں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی، جن کے حکمرانوں کے درمیان ایسے اختلافات تھے جو غیر ملکی حملے کے باوجود بھی ختم نہ ہو سکے۔ اس نا اتفاقی کا فائدہ سکندر نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کی تمام ریاستوں کو روندتا اور شکست دیتا وہ ٹیکسلا پہنچ گیا، اور یہاں کے راجا امبی نے جنگ کی بجائے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ سکندر بغیر کسی جنگ کے فاتحانہ ٹیکسلا میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں راجا امبی اس کا شاندار استقبال کرتا ہے۔ ٹیکسلا میں وہ کچھ دن قیام کرتا ہے۔ تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ سکندر کے حملے کے وقت چندر گپت ٹیکسلا میں مقیم تھا، خواہ وہ نندا کے دربار سے ناراض ہو کر بھاگ کر آیا تھا یا بچپن سے ہی یہی پرورش پا رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب سکندر ٹیکسلا میں فاتحانہ داخل ہوا، چندر گپت یہی موجود تھا اور سکندر سے اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ چندر گپت اور سکندر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا احوال بھی یونانی مصنفین نے بیان کیا ہے۔ یہ ملاقات کس مقام پر ہوئی اور کیسے ہوئی، اس دوران کیا بات چیت ہوئی، اس کا ذکر واضح طور پر یونانی مصنفین نے بیان نہیں کیا۔ یونانی مصنفین چندر گپت کو انڈرا کوٹس اور سینڈرو کوٹس کے نام سے بیان کرتے ہیں، وہ اسے چندر گپت نہیں لکھتے۔ پلوٹارک یہ بتاتے ہیں کہ جب چندر گپت نے سکندر کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس وقت وہ نوجوان تھا اور شمال مغرب کے ہی علاقے میں رہتا تھا، اور یہیں پر اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ بدھ پرکاش کے مطابق چندر گپت ٹیکسلا میں رہتا تھا اور یہ ملاقات ضرور ٹیکسلا میں ہی ہوئی ہوگی۔ سمتھ بھی اس بات کے ساتھ متفق ہیں اور ٹیکسلا کو ہی سکندر اور چندر گپت کی ملاقات کا مقام قرار دیتے ہیں۔ یقیناً دونوں اس شہر میں پھر ٹیلے کے کسی مقام پر ملے ہوں گے جو ٹیکسلا کا قدیم دارالحکومت تھا امبی کے زمانے میں۔ سمتھ اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کے وقت کا تعین کرتے ہوئے اسے 325 یا 326 ء کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ جی ایم بونگڈ لیون ملاقات کے سال کا تعین تو نہیں کرتے، لیکن ان کے مطابق یہ ملاقات نندا بادشاہ کے ساتھ اختلافات کے بعد ہوئی۔ پلوٹارک کے مطابق انڈروکوٹس خود سکندر سے ملا تھا، اس وقت وہ جوان تھا۔ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور چندر گپت نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نندا پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس فوج نہیں تھی۔ ملاقات کے دوران وہ سکندر کو اپنی فوجیں مشرق کی طرف ہندوستان کے بادشاہ کے خلاف موڑنے پر قائل کرتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ اگر وہ نندا راجا پر حملہ کرے گا تو اسے بآسانی فتح حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ تو اپنی رعایا میں انتہائی غیر مقبول ہے۔ لوگ بادشاہ سے اس کے ظلم اور اس کے خاندان کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، لہذا جو بھی حملہ آور ہوگا لوگ اس کی حمایت کریں گے۔
لیکن وہ سکندر کو قائل نہ کر سکا۔ اس سے آگے کی بات جسٹن مزید اضافہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سکندر نے چندر گپت کے مشورے پر عمل کرنے کی بجائے اس کی گفتگو سے ناراض ہو کر اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ لیکن خوش قسمتی سے چندر گپت نے یہاں بھی بھاگ کر اپنی جان بچائی اور سکندر کے ہاتھوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ گویا اس ملاقات کا نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا۔ جب وہ سکندر سے ملا تو اس وقت وہ شمال مغرب کی حکومت حاصل کرنا اس کے پیش نظر نہیں تھا۔ وہ در حقیقت مگدھا کا تخت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس طاقت ناکافی تھی۔ اس وقت اس کی عمر بھی صرف 14 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چندر گپت نے ایسی کیا بات کی جس کو بنیاد بنا کر سکندر نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، اور اگر اس نے یہ حکم دے دیا تو پھر چندر گپت اتنے بڑے فاتح کے ہاتھوں کیسے بچ کر نکل گیا؟ اب دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک رائے کے مطابق دوران گفتگو چندر گپت سکندر کو مگدھا پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا رہا۔ پلوٹارک اور اسمتھ دونوں اس نقطہ نظر کے حامی ہیں، مگر مکرجی اس بات کے ساتھ متفق نہیں کہ چندر گپت نے صرف سکندر کو نندا راجا پر حملہ کرنے کی ترغیب دی ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چندر گپت نے کچھ ایسی بات کہی ہوتی تو یونانی مورخین یہ بیان نہ دیتے کہ اس نے سکندر کے ساتھ حد درجہ گستاخی کی تھی اور سکندر نے اشتعال میں آ کر اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن بعد میں خوبیوں کی وجہ سے اس کی تعریف بھی کی تھی۔ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ سکندر کو نندا راجا کی طاقت سے اس نے ڈرانے کی کوشش کی ہو اور اس کے لیے اس نے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ بعض مورخین کے مطابق سکندر کے ساتھ ملاقات کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ مگدھا کی حکومت کے خلاف سکندر اعظم کی مدد کر کے پھر اس سے اپنے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ وہ سکندر کی فوجی قوت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ یونانی حکومت کو بھی اتنا ہی برا خیال کرتا تھا جتنا کہ وہ مگدھا کی حکومت کو سمجھتا تھا۔ حقیقت میں وہ دونوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ گویا وہ سکندر اعظم اور نندا دونوں کے علاقے حاصل کر کے موریہ خاندان کا اقتدار قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگ دونوں حکومتوں سے تنگ ہیں، اور خاص طور پر یونانیوں کے ان مظالم سے جو انہوں نے مقامی قبائل پر ڈھائے تھے۔ اگر یہ سب درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جوانی میں بھی بڑا چالاک سیاستدان تھا۔ وہ بڑے مشکل حالات میں گہرے پانی میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور وہ مشکلات جو سکندر کے حملے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ شاید چاہتا تھا کہ سکندر آگے وادی گنگا کی طرف بڑھے اور اپنے آپ کو تھکا ڈالے، اور واپس جاتے ہوئے چندر گپت کے لیے نہ صرف ایرانی سلطنت بلکہ شمالی ہندوستان کی سلطنت بھی چھوڑ کر جائے۔ تاہم خود کو سکندر نے بھی زیرک سیاستدان ثابت کیا اور چندر گپت کے ہاتھوں میں نہیں کھیلا۔ ٹیرن کے مطابق ان ساری روایتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن کوئی فوری اہمیت والی بات نہیں تھی۔ مڈل زمانے کے ذرائع جو عربی اور فارسی پر مشتمل ہیں، وہ سکندر اور چندر گپت کے تعلق کے بارے میں بڑی ہی دلچسپ سرگزشت بیان کرتے ہیں۔ لیکن لیون کے مطابق ان ذرائع کی
تاریخی حیثیت کسی حد تک مشتبہ ہے۔ مسلمان تاریخ دان ایک عقل مند ہندوستانی بادشاہ کی اس وقت سکندر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ہندوستان میں موجود تھا۔ اس بادشاہ کو یعقوبی کیکان کا نام دیتا ہے، المسعودی اسے کند کہتا ہے، فردوسی اسے کیٹ کے نام سے یاد کرتا ہے، امیر خسرو اسے چند کہتے ہیں جو پراکرت زبان کا چندرا ہے۔ یہ بادشاہ سکندر کا ہم عصر تھا اور مہران نام کے دانا کی رہنمائی میں کام کرتا تھا جو ایک لالچی اور ظالم بادشاہ پر قابو پانے کے لیے سکندر کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا تھا، اور یہ تمام مواد صرف چندر گپت کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جو چانکیہ کے زیر اثر کام کر رہا تھا اور نندا بادشاہ پر قابو پانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے سکندر سے مدد بھی مانگی تھی۔ فارسی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ چندر گپت سکندر کے ساتھ ایک رسمی اتحاد کا معاہدہ کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سکندر کو ایک خوبصورت لڑکی، ایک فلسفی، ایک طبیب اور ایک گلاس ویز بھی دیا تھا۔ گو کہ یہ ساری روایتیں درست ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی، لیکن ان سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ چندر گپت سکندر کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کرنا چاہتا تھا اور دونوں کے درمیان ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ پلوٹارک کے مشاہدے پر مبنی ایک بیان ہے کہ اس نے دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں کیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات جیہلم کی جنگ سے پہلے ہوئی یا بعد میں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بعد کے حالات سے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات راجہ پورس اور سکندر کے درمیان جنگ کے بعد ہوئی تھی۔ یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ سکندر سے چندر گپت کی جان بچانے والا بھی راجہ پورس ہی تھا۔ چندر گپت کی سکندر کے ساتھ ملاقات تاریخ کا اور چندر گپت کی زندگی کا اہم ترین واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملاقات نے تاریخ پر کوئی خاص اثرات مرتب نہیں کیے۔ چندر گپت نے سکندر کے ساتھ کوئی بھی بات کی ہو لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اس لیے یہ محض ایک نکتہ ہے جہاں پر مورخ کو معمولی سا رکنا پڑتا ہے، لیکن اس معمولی واقعے میں چندر گپت کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو چھپی ہوئی تھی۔ چندر گپت اور اس کا استاد چانکیہ دونوں کی ایک ہی تمنا تھی، اور یہ تمنا ہندوستان میں اقتدار کا حصول تھا اور ایک بڑی سلطنت قائم کرنا تھا۔ دونوں اپنی مقصد اور اپنی تمنا کے حصول میں کامیاب رہے۔ اگلی ویڈیو میں راجہ پورس کے ساتھ چندر گپت کی دوستی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور اس دوستی کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔